حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میں مقروض ہو گیا ہوں، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو فرمانے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل، حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ حضرت عثمان غنی کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانا تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہے، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں، اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا اور اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً کہا، حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا،
اور پھر مدینہ میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولاد عیش مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے آپ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ۔